بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقت چھپی نہیں رہنی چاہیے، ہماری ہو یا کسی کی بھی ہو۔ اگر ہم گندے ہیں تو ہماری حقیقت اوپن ہونی چاہیے، تاکہ ہمارا تقدس جو لوگوں کی نظروں میں بیٹھا ہوا ہے اللہ کے لیے، کہیں ہمارے تقدس کی وجہ سے کہیں ہماری غلط باتیں بھی نہ لوگوں نے حق تسلیم کر لی۔ اس لیے لوگوں کو حق اور باطل، پانی کا پانی دودھ کا دودھ، یہ میری عادت ہے الگ کرنے کی۔ کسی کو برا لگے لگتا رہے، اور کسی کو اچھا لگے، جسے اچھا لگتا ہے، جسے برا لگتا ہے برا لگے، لیکن جو حقائق ہیں، جو ضرور وہ ہیں، وہ امت کے سامنے آنے چاہیے اور کھل کر کے آنے چاہیے۔ ہمیشہ اوج پر دیکھا مقدر ان خطیبوں کا، ہمیشہ اوج پر دیکھا مقدر ان خطیبوں کا، ہمیشہ اوج پر دیکھا مقدر تم خطیبوں کا، جو ابن الوقت ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ چلتے ہیں، جو ابن الوقت ہوتے ہیں ہوا کے ساتھ چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم المرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، محترم سامعین، معراج ربانی صاحب نے فرمایا میں اگر غلط کرتا ہوں میرا بھی نام لے کر بیان کیا جائے کہ معراج ربانی غلط کرتا ہے، یہ برا کرتا ہے، یہ قرآن و سنت کے خلاف بولتا ہے، مجھے اس میں کوئی بھی شرم نہیں ہے، توبہ کرنے میں اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ معراج ربانی صاحب چشم ماں روشن دل ماں شاد، آپ کا حکم ہمارے سر آنکھوں پر، ہم نے آپ کے اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کا نام لے کر آپ کی غلطیوں اور غلط بیانیوں کی نشاندہی کر دی ہے، اور ان باتوں کی بھی نشاندہی کی ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہے، کہ آپ کی پڑھی ہوئی آیات و احادیث کے الفاظ قرآن کریم اور احادیث شریفہ سے ٹکرا رہے ہیں۔ اب آپ کے سامعین و مداحین بڑی بے چینی سے منتظر ہیں کہ آپ کب اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں گے اور توبہ کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کریں گے، لیکن انتظار کی گھڑیاں طویل ہوتی دیکھ کر بعض تو یہ بھی کہنے لگ گئے ہیں کہ بڑی دیر کی مہرباں آتے آتے۔ شیخ معراج ربانی صاحب، آپ نے تو ایک کلپ میں یہ وعدہ بھی کیا تھا، اللہ کی قسم ہم کوئی بات غلط کہتے ہیں، ہم کوئی دعوت غلط دیتے ہیں، اللہ کی قسم آپ ہماری اصلاح کرو، گریبان پکڑ کر کے کہو کہ تم نے یہ بات غلط کہی، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف۔ اللہ کی قسم بتلا رہے ہیں، صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ ہم پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں بتاؤ تو صحیح، ہمیں بتاؤ تو صحیح۔ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، کہ رلا چکی ہے ہم کو تیری کم سخن نگاہیں، کہ رلا چکی ہے ہم کو تیری کم سخن نگاہیں۔ معراج ربانی صاحب، آپ نے تو صبح کا سورج نکلنے سے پہلے توبہ کا اعلان کرنے کا وعدہ بڑی گن گرج کے ساتھ کیا تھا، لیکن 1 سال سے زائد عرصہ گزر جانے کے باوجود آپ کا وعدہ تشنہ تکمیل ہے۔ ایسی صورتحال میں جو لوگ آپ کے خاص مقلد ہیں وہ تو صبح کا سورج نکلتے ہی آنکھیں بند کر لیتے ہیں، چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک شیخ معراج ربانی صاحب نے توبہ کا اعلان نہیں فرمایا، لہذا یہ صبح ہی نہیں ہے۔ ان کی اس کیفیت پر تو شاعر نے یوں تبصرہ کیا ہے، نور والی آنکھوں کو ہی نور آتا ہے نظر، ہاں
نور والی آنکھ کو ہی نور آتا ہے نظر، ظلمتوں کے عاشقوں کو روشنی کی کیا خبر۔ اور جو آپ کے درمیانے درجے کے مقلد و مداح ہیں وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دے لیتے ہیں کہ بھائی شیخ معراج صاحب تاحال خواب خرگوش سے بیدار ہی نہیں ہوئے، صبح ہوتے ہی جو ہی وہ بیدار ہوں گے یقیناً وہ اپنی توبہ کا اعلان کریں گے، کیونکہ انہوں نے اس وعدے پر قسم کھا رکھی ہے اور وہ ہر حال میں اپنی قسم کا پاس کریں گے۔ یوں وہ ایک عرصے سے تکمیل وعدہ کے منتظر بیٹھے ہیں اور وہ کب تک یوں ہی بیٹھے رہیں گے۔ شاید شاعر کا یہ شعر ان کی صحیح ترجمانی کر سکے، یہ تیلی کے اس بیل سے کم نہیں ہے، ہاں یہ تیلی کے اس بیل سے کم نہیں ہے، پھرے عمر بر اور جہاں تھا وہی ہے، پھرے عمر بر اور جہاں تھا وہی ہے۔ اور شیخ معراج ربانی صاحب کے جو سامعین و مداحین سمجھدار اور باشعور تھے وہ تو پہلے ہی دن صبح کا سورج نکلنے کے بعد یہ فیصلہ کر چکے کہ معراج ربانی صاحب نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، نہ فریب دے سکے گی ہمیں اب تیری خطابت، کہ رلا چکی ہیں ہم کو تیری کم سخن نگاہیں۔ کیا اب بھی کوئی شخص شیخ معراج ربانی صاحب کے وعدوں پر اعتماد کرے گا، ان کے دعووں کو سچا سمجھے گا، ان کی قسموں پر کان دھرے گا، ان کی تقریریں سنے گا؟ بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بن کر تیر مولانا، بہت میں نے سنی ہے آپ کی تقریر مولانا، یہ لگتی ہے میرے سینے میں بن کر تیر مولانا، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ جٹھائی سے، نہیں میں بول سکتا جھوٹ اس درجہ جٹھائی سے، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا، یہی ہے جرم میرا اور یہی تقصیر مولانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ اس کیٹیگری کے لوگ اپنی جہالت چھپانے کے لیے علماء دیوبند اہل سنت والجماعت کی پگڑیاں اچھالتے ہیں۔ یہ لوگ اپنا احتساب کرنے کی بجائے دوسروں پر تنقید کرتے ہیں۔ جو دیکھ کے قرآن پڑھ نہ سکے وہ علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مفہوم کتاب و سنت کا، مفہوم کتاب و سنت کا خواہش کے مطابق کرتے ہیں۔ دوسروں پر کیچڑ اچھالنے کی بجائے آئیے آپ کی ذات پر گفتگو ہو، آپ کے علمی معیار پر بات ہو، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آپ عالم ہیں یا جاہل، آپ ناظرہ پاس ہیں یا ناظرہ فیل، آپ دیکھ کر بھی صحیح حدیث پڑھنے کی اہلیت رکھتے ہیں یا نہیں، آپ عربی گرامر سے واقف ہیں یا پیدل۔ میں تمہاری ہی تقریر سے 10 آیتیں پیش کر کے
ثابت کروں گا کہ تم ناظرہ فعل ہو، تم اس کا جواب دینا۔ میں تمہاری ہی تقریر کے 10 کلپ سنواؤں گا اور ثابت کروں گا کہ تمہیں دیکھ کر بھی حدیث پڑھنی نہیں آتی، تم اپنا دفاع کرنا۔ میں تمہاری ہی تقریر کے کلپ سناؤں گا کہ تم عربی میں 0 میٹر ہو، تم اس کا جواب دینا۔ میدان میں آؤ تاکہ جھگڑا ختم ہو جائے اور لوگ تمہاری حقیقت اور اصلیت جان لے اور چین کا سانس لے۔ جب میدان میں آؤ تو اپنے دوسرے بھائی توصیف زیدی کو بھی ساتھ لے آنا۔